تم کو مدارس پر گر اپنا روب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان کے تحفظ پہ کٹوانا آتا ہے۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، پس پردہ میری ماں اور بہنوں، میں تقریر کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھا۔ مجھے پتا ہے کہ تقریروں کا اب کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ میں تو آپ کے سامنے چند باتیں کرنے کے لیے تھوڑی وقت کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیونکہ میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں اور کئی جلسے دن بھر میں کر کے آپ تک پہنچا ہوں۔ میری آواز اور میرا کلام مجھے اجازت نہیں دیتا۔ میں چند باتیں آپ سے کروں گا اور میں یقین کرتا ہوں آپ اس کو توجہ سے سنیں گے تو آپ کو اس کا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے جو میرے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر ہے۔ میرا عزیزو، ایک شاعر کہتے ہیں کہ جاگ ہے امتی شاہ دنیا و دین، تیرے سونے کا وہ وقت باقی نہیں، خواب غفلت سے ہی یہ گمان کو یقین، جوش ایمان نہ سو جائے تیرا کہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، تیرے گلشن کے سب پھول کمل آ گئے، زرد پتے ہوئے پھول مرجھا گئے، باغ کے سارے پتے ہوا ہو گئے، سوکھ جانے کے بالکل قریب آ گئے، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، تجھ میں بوئے محبت نہ ایمان ہے اور تو خود کو کہتا مسلمان ہے، جب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ میرے عزیزو، آج جمعرات ہے اور یہ بڑی مقدس رات ہے، فضیلت والی رات ہے اور کل جمعہ ہے۔ اگر ہم نے جمعے کی تیاری کی اور صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی تو جمعہ پڑھنے کا نفع نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر دو انشاءاللہ، فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جمعے کی تیاری کریں گے، کیونکہ جمعہ اللہ کے نزدیک عیدین سے بھی بڑا دن ہے۔ جمعے کا دن دونوں بڑی عیدوں سے بھی بڑا ہے اور جمعے کا دن وہ ہے اللہ نے ہر بڑا فیصلہ جمعے کے دن لیا ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ جمعے کے دن سے لرزتے تھے اور کانپتے تھے کہیں اللہ بڑا فیصلہ نہ لے لے۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا جس پر ہم رہتے ہیں، وہ جمعے کا دن تھا، اور آدم علیہ السلام کے پتلے میں جب اللہ نے روح پھونکی تو وہ جمعے کا دن تھا، اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو وہ جمعے کا دن تھا، اور آدم علیہ السلام کو جب دنیا سے اٹھایا وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا وہ بھی جمعے کے دن تھا۔ اللہ نے اس جمعے کے دن اس کائنات کو بنایا اور جمعے ہی کا دن ہوگا، اس کائنات کو مٹا دے گا، زیر و زبر کر دے گا، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ تو جمعے کے دن اللہ بڑا فیصلہ لیتا ہے۔ جمعے کے دن ہمیں تہوار کی طرح منانا چاہیے۔ ہم فجر کی نماز پڑھیں اور ہو سکے تو تہجد پڑھیں اور صبح غسل کریں اور پھر کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں اور مسجد میں آذان ہوتے ہی فوراً چلے جائیں، کیونکہ مسجد میں جب جاتے ہیں تو فرشتے اس کا نام درج کرتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنا لکھنے کا بند کر کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ خطبہ سننے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم جمعے کے دن جمعے کی اذان ہوتی مسجد میں جائیں
اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کر اور فجر کی نماز کے بعد ہم سورہ کہف جمعے کے دن ضرور پڑھیں اور جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھیں. اس کی اتنی فضیلت ہے. جمعے کی رات میں اگر کوئی سورہ دخان کو پڑھتا ہے تو میرے بھائیوں 70,000 فرشتے رات بھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور سورہ کہف جمعے کے دن جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 8 دن تک اس کے اللہ کے امن اور اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے. حوادثات اور مصیبت اور غم و اندو اس پر اٹیک نہیں کر سکتے. اور حدیث میں آتا ہے ایک نور کا کھمبا پیدا ہوتا ہے اور وہ 1 ہفتے کے بعد اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. اتنی بے شمار فضیلتیں سورہ کہف کے اہتمام کریں. میرے بھائیوں ایک بات اور بتاؤں. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کاروبار کے لیے تعویذ دے دو. کاروبار ڈوب گیا, روزگار سے پریشان ہے, حالات سے پریشان ہے. تو میرے بھائیوں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں بے روزگار ہوں اور دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا, میرے پاس کاروبار نہیں اور جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں, گھر میں فاقہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو وہ تسبیح پڑھ جو عرش کے فرشتے پڑھتے ہیں. آپ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اے بھیسانی کے غیور نوجوانوں, خدا کی قسم میں تمہیں کوئی نئی چیز نہیں بتا, میں وہ مختصر اور بہت آسان عمل جس کو تم کر سکتے ہو. تم کاروبار کے لیے لوگوں سے لڑ سکتے ہو, روزی روٹی کے لیے دوسروں کے گلے کاٹ سکتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم کوئی بھی جرم کرنے کو تیار ہے, لیکن اللہ کا اور اس کے رسول کا بتایا ہوا سب سے آسان اور بہترین طریقہ اگر ہم زندگی میں لائیں تو انقلاب آئے گا. آپ نے فرمایا ایک تسبیح پڑھا کر سبحان اللہ میری ساتھ ساتھ دوہراؤ تاکہ تمہاری زبان پر آ جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. بس اس کی ایک تسبیح وہ سن کر چلا گیا, چند دنوں میں واپس آیا. یا رسول اللہ میرے پاس اتنی دولت آ گئی کہ رکھنے کی جگہ نہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا میجر محمد شنجانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کوئی اس تسبیح کو فجر کی سنت پڑھنے کے بعد یعنی فرضوں سے پہلے, فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اور فرضوں سے پہلے ایک تسبیح پڑھے گا تو یہ 3 بہادر عمل ہے اور یہ ایسا مجرب ہے. انشاءاللہ 1 ہفتے میں تم اس کا اثر دیکھو گے. ایک بات اور, بہت سارے لوگ بیماری میں مبتلا ہیں, دوائیاں اثر نہیں کرتی, میڈیشن کوئی بھی ہو, بہت سارے ڈاکٹر اس نے بدل لیے, اس کو صحت نہیں مل رہی اور وہ پریشان ہے. میرے بھائیوں میجر محمد شنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ فجر کی سنت کے بعد پڑھیے گا اور ایک پانی کی بوتل لے لیجئے گا اور اس پر دم کر دیجئے گا اور پہلے دن سے ہی مریض کو پلانا شروع کر دیں. 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے. 41 دن پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہر قسم کے امراض لاحقہ اور اثرات لاحقہ سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ اللہ اچھی صحت اس کو عطا کرے گا. یقین کامل کے ساتھ, عزم کے ساتھ, پختہ یقین, تذبذب نہیں, شک نہیں کہ وہ کہہ رہے چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں. یقین کامل کے ساتھ کریے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. تو میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی قرآن کریم کی, اس میں اللہ تعالیٰ اے ویسانی کے نوجوانوں اللہ گلہ کرتا ہے, ہم سے گلہ کرتا ہے. اس آیت کے اندر ایک شخص کے جیسا لگتا ہے کہ دروازے پر دستک دے رہا ہے, ایک شخص کا گریبان پکڑ کر اللہ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انسانیت کو, پوری کائنات کی انسانیت کو مخاطب کیا, وہاں پر یا ایھا الانسان
اور جہاں پر صرف مسلمانوں کو اللہ نے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ میرے بھائیوں۔ اور یا ایھا الانسان، اس کے اندر پوری انسانیت ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کو پوچھا ہے، بتاؤ اے انسانوں، میں نے دیکھا کہ تم نے ہر روز میرے بنائے قانون کی دھجیاں اڑائی اور میرے قانون پر تم نے کلاڑی چڑھائی، اور میں دیکھتا رہا، میں نے تمہاری کوئی پکڑ نہیں کی، اور میرے دیے ہاتھوں سے تم نے ظلم کیا، کم توڑا، کم ناپا، اور لوگوں کے گریبان پر اور لوگوں کے چہرے پر تمہارے یہ ہاتھ پڑے۔ میں نے چاہتا تو تیرے ہاتھوں کو شل کر دیتا، تیرے ہاتھوں کو توڑ دیتا، ایسا نہیں ہوا۔ پھر میں نے دیکھا میرے دیے ہوئے پیروں سے میں نے 5 مرتبہ تجھے بلایا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے میرے بندے تو آجا، تو نہیں آیا۔ تو نے ان پیروں سے چل کر سنیما تھیٹروں کو آباد کیا، رقص سرور کی محفلیں اور جوئے کے اڈے اور شراب کے اڈے اور زنا کے لیے تو راہ ہموار کرتا رہا، اور میں دیکھتا رہا تو رقص سرور کی محفلوں میں گیا۔ میں چاہتا تجھے زمین میں دھسا دیتا، اور میں چاہتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ میں نے، آپ نے دیکھا ہوگا دوسری امتوں نے جب بھی اللہ کے قانون پر کلاڑی چڑھائی، اللہ نے ان کو زیر و زبر کر دیا، زمین میں دراریں پڑ گئی، اللہ کے عذاب کا کوڑا زمین پر گرا، اور ناچنے گانے والوں کی پیروں کی دھمک سے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ اللہ کے قسم قربان جائے اس ذات پر جو تمہارے لیے عرش پر ہو رہا تھا، اور تمہارے لیے فرش پر ہو رہا تھا، اور تمہارے لیے مکے کی گلیوں میں مار کھا رہا تھا، اور طائف کی پہاڑیوں پر لہو لہان ہو رہا تھا۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی میرے بھائیوں؟ ارے جبرائیل علیہ السلام جیسا جلیل القدر ایسا فرشتہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، ایک پر زمین پر مارے پوری زمین کو زیر و زبر کر کر رکھ دے، وہ اس کا دوست ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو عرش کا مہمان بنایا گیا، اور اللہ نے فرمایا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اے حبیب میں نے اس کائنات کو بنایا تو صرف تیری وجہ سے۔ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی مار کھانے کی؟ میرے بھائیوں، وہ ہمارے لیے رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روز جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ فرمایا، یا رسول اللہ میں جہنم میں گیا اور جہنم کا دورہ کیا۔ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں اللہ نے منافقین کا نام رکھا ہے، اس کے اوپر مشرکین کا رکھا ہے، یہود و نصارہ کا ہے، اس سے اوپر آگ کی پرستش کرنے والے اور فلاں کا، اور سب سے اوپر جو نام ہے، بس یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول چونک پڑے اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، اے جبرائیل رک کیوں گئے؟ جواب دو۔ یا رسول اللہ سب سے اوپر والے درجے میں آپ کے امتی، وہ گنہگار، وہ مجرم جنہوں نے آپ کی سنتوں کے جنازے نکالے اور جنہوں نے آپ کے قائدوں کو اور اپنے قانون کو ذبح کر ڈالا، وہ منافقین آپ کی امت کے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اوپر درجے میں جہنم میں رکھے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ سنا تو آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، اور آپ سیدھے اٹھے، اپنے حجرے میں چلے گئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا، کسی سے بات نہیں کرتے، آپ کسی سے نہیں ملتے، نماز کے لیے باہر آتے ہیں اور پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ 3 دن ہو گئے اسی کیفیت میں، اللہ کے رسول کو نہ کسی سے بات کرتے اور نہ کسی سے بولتے ہیں۔ صحابہ کا اجتماع اکٹھا ہوا، اللہ کے رسول پر یہ کون سا غم آیا ہے، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ بتاتے ہیں۔ اے عمر تم جاؤ، شاید کچھ بتا سکے۔ دروازے پر دستک دی، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں عمر۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر کہا اے ابوبکر تم جاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، یا رسول اللہ میں ابوبکر، کوئی جواب نہیں آتا۔ اے علی تم جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے جب عمر اور ابوبکر کے جانے سے کچھ نہیں ہوا، میرے جانے سے کیا ہوگا؟ میری ایک رائے ہے، آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ اس کی بات کو رد نہیں کرتے، آپ ان سے سفارش کرو اور وہ جائیں گی اور وہ پوچھیں گی تو شاید مسئلے کا حل ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پہلے سے علم تھا، آپ تشریف لائیں،
دروازے پر دستک دی، السلام علیکم یا رسول اللہ، ابا میں آپ کی بیٹی فاطمہ، فوراً دروازہ کھل گیا، آپ نے اندر بلایا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی کیا بات ہے یا رسول اللہ، ابا یہ کون سا غم آپ پر ٹوٹ پڑا، سب پریشان ہیں، سب میں ہلچل مچی ہوئی ہے، صحابہ بھی پریشان ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بیٹی میں امت کے لیے رو رہا ہوں، جبرائیل نے جب سے مجھے بتایا میری امت بھی جہنم میں جائے گی، میں یہ غم مجھے کھا رہا ہے، اور رونے لگے، آپ کی ہچکیاں بند گئی، چیخ نکل گئی اور سجدے میں گر کر ٹوٹ ٹوٹ کر رونے لگے، یا اللہ میری امت پر رحم کر دے، میری امت کو بخش دے، اس کی مغفرت کر دے، اس کو نجات دے دے جہنم سے۔ اتنا روئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے بھاگے زمین پر آئے اور یہ آیت لے کر آئے، یہ وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے۔ پورا قرآن کریم میں عجیب اللہ پورے قرآن میں فرماتا ہے اے لوگو مجھے راضی کرو، اس آیت میں فرماتا ہے حبیب میں تجھے راضی کروں گا، اور یہ سنا اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک میری امت کا آخری درجے کا امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو۔ مذاق سمجھتے ہو؟ اتنی بڑی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے میدان میں جو مار کھائی آپ کو پتا ہے، 7 کلومیٹر تک پتھر مارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورا جسم لہولوان ہے، آپ کا جانی دشمن عتبہ بدر کی لڑائی میں فتح کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا اس کی بھی ہائی نکل گئی، اور میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں مار کھائی، کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ ہمارے نوجوانوں نے کیا غضب کیا، اس کی سنتوں کے جنازے نکال دیے، ان کے قانون کو ذبح کر دیا، اور ان کے تمام طریقے ہم نے زندگی سے نکال کر پھینک دیے۔ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو حالات جس طرف ہمیں دھکیل رہے ہیں اور جو گراؤنڈ بن رہا ہے، آپ چاہے کچھ بھی کر لو اللہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو پھر نفرتوں کی بارش ہوگی، آسمانوں سے، زمینوں سے، ہواؤں سے، درندوں سے اور پرندوں سے، حاکموں سے، حکومت سے، انصاف کرنے والے منصف کا قلم ٹوٹ جائے گا اور اس کے ترازو سے لہو ٹپکے گا، کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوگا، ایوانوں میں بیٹھنے والوں کے کان ٹوٹ جائیں گے اور وہ تمہاری سطحوں کو تار تار کر دے گا اور تمہاری جانوں کے دشمن ہوں گے۔ اللہ کے قانون پر کلہاڑی چلانے والوں، کیا تم نے دیکھا نہیں نیوزی لینڈ کے اندر نماز پڑھنے والوں کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ کے جب عذاب کا گولا گرتا ہے، وہ تمہارے سجدوں سے متاثر نہیں ہو سکتا اور تمہاری عبادت سے اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہو سکتا۔ کثرت عبادت سے اللہ اپنے بندوں کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر کوئی یوں سمجھتا ہے میں تہجد پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، 4 توابین پڑھتا ہوں، نفلیں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، تو پھر یہ اس کی بھول ہے، وہ دھوکے میں، وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں۔ میرے دوستوں اگر عبادت کے اعتبار سے اللہ سپورٹ کرتا تو ابلیس کو کرتا، ابلیس سے بڑا عابد کوئی ہو نہیں سکتا۔ پوری روئے زمین پر اس نے بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی، لیکن وہ مردود ہوا، ملعون ہوا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہوں میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے پاس علم کا خزانہ ہے، علم کا پہاڑ ہے، علم کا سمندر ہے، اس لیے اللہ کی مدد میرے ساتھ براہ راست ہے، تو وہ دھوکے میں۔ ابلیس عالم بھی سب سے بڑا اور جاہل تو وہ عابد بھی ہے اور وہ زاہد بھی ہے، لیکن وہ مردود ہوا، ملعون ہوا۔ کس چیز نے اس کو غالب کیا تھا تمہیں پتہ ہے؟ وہی پاپ اگر ہمارے سینوں میں جنم لے رہا ہے، وہی بیماری ہمارے اندر پنپ رہی ہے، تو ہمیں زیر و زبر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیوں اس کے اندر حسد تھا جو اسے لے ڈوبا تھا، حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، کبر، اس نے اس کو زیر و زبر کر دیا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ہماری کھوپڑیوں میں جو بھرا ہوا ہے
میرے بھائیوں وہ آپ سمجھ سکتے ہو حیات مختصر کا تجزیہ کرو عبادت کے اعتبار سے نہیں سوچ کے اعتبار سے بندہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے آتا ہے جیسے تمہاری سوچ ہوگی ہمارے یہاں ایک محاورے میں کہاوت ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے یہ بات سنی کہ نہیں سنی یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے جیسے تم اللہ سے امید رکھو گے اللہ تمہاری امید پر پانی نہیں پھیر سکتا اللہ سے کہو اللہ میں آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا اور میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور میں روزہ بھی نہیں رکھتا وہ الگ بات ہے لیکن میں تیری ذات سے یہ امید رکھتا ہوں تو میری مدد کو آئے گا نہ تو مجھے ذلیل کرے گا اور نہ مجھے ضائع کرے گا اگر جس کا یہ پختہ عزم ہے خدا کی قسم اللہ سے یقین رکھنے والوں نے جو دعائیں مانگی ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی شاید میرے داڑھی نہیں اس لیے میں دعا مانگوں میری دعا کا کیا ہوگا میں نماز نہیں پڑھتا میری دعا کا کیا ہوگا میں تو شراب پیتا ہوں میں تو گناہ کرتا ہوں میں تو حرام کھاتا ہوں میں تو حرام کماتا ہوں میری دعا کا کیا ہوگا میرے بھائیوں دعا کا آپشن اللہ نے بالکل الگ رکھا ہے دعا کے لیے تم داڑھی کی بات کرتے ہو دعا کے لیے تم عبادت کی بات کرتے ہو دعا کے لیے تم نماز کی بات کرتے ہو نہیں دعا کے لیے تو ایمان بھی شرط نہیں ہے ارے دعا تو کافروں نے اور مشرکین نے اللہ کے دشمنوں نے اور ظالموں نے بھی جب دعائیں مانگی اللہ نے اسی وقت ان کی مدد کی ہے تاریخ کے طالب علم کو یہ بات معلوم ہے کہ تاریخ کے لیڈر نے اللہ سے جو مدد مانگی تھی وہ اسلام دشمن جب میدان میں وہ اترا تھا تو مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے اور اسلام دشمنی دماغ میں لیے ہوئے تھا لیکن وہ اقلیت میں تھے اور مسلمان اکثریت میں تھے جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور وہ گر گئے موت سامنے نظر آئی تو پھر وہ ان کا لیڈر اپنی قوم سے کہنے لگا گھبراؤ نہیں میں بھی آتا ہوں وہ فوراً ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور پہاڑی پر جا کر وہ کیا کہتا ہے اے مسلمانوں کے خدا دیکھو وہ دعا مانگتا ہے میرے بھائیوں اس نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ میرے خدا اے مسلمانوں کے خدا ہم مصیبت میں ہیں ہماری مدد کو آ جا انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کیا ہمارے گھروں کو مسمار کیا ہماری چھتوں کو تار تار کیا میں نے سنا ہے تیرے یہاں انصاف ہے ہماری مدد کے لیے آ جا آہ جاتی ہے عرش پر اثر لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ لانے کے لیے اس کے درد بھرے یہ جملے آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش تک چلے گئے تھے میرے بھائیوں اسی کو شاعر نے کہا تھا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے اور مجاہد کی اذاں اور ہے الفاظ سیم ہے ملا اذان دیتا ہے تم کروٹ بھی نہیں بدلتے اور مجاہد نے اذان دی تو پہاڑوں کے دامن سے آواز آئی تھی ابھی ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے کہیں زلزلہ نہ آ جائے تیری مست بھری اذان تہے دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے جو نہ آسمان ہلا دے وہ صدا صدا نہیں ہے تیرے ہاتھ میں ہے قرآن تیرے دل میں نور ایمان یہ بتا ذرا مسلمان تیرے پاس کیا نہیں تم کہتے ہو کہ طاقت حکومت کے ہاتھ میں ہے ہم مٹھی مارے حالات نہیں بدل سکتے حکومت ان کی طاقت ان کی پولیس ان کی فوج ان کی سب کچھ ان کا طاقت چین کے پاس طاقت امریکہ فرانس اور جرمنی کے بعد اگر کوئی جو سمجھتا ہے خدا کی قسم اس کا ایمان سلب ہو چکا وہ ایمان اس کے اندر نہیں رہ سکتا جو ایسا سوچتا ہے حکومت اللہ کی ہے اور طاقت اللہ کی ہے ہر ذرے پر ہر قطرے پر ہر پتے پر اسی کا قبضہ کنٹرول ہے اور وہ خالق کونین ہے وہ تنہا خالق ہے اور وہ تنہا مالک ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں اس کا ثانی کوئی نہیں اس کا بدل کوئی نہیں اس کا اول کوئی نہیں اس کا آخر کوئی نہیں اپنی ذات میں اکیلا اپنی صفات میں اکیلا اپنی قدرت کاملہ میں اکیلا اپنی قدرت قاہرہ میں اکیلا نفس ہستی اسی کے نام سے دھڑکتی ہے وہ کونین کا سلطان ہے اس کی حکومت ہے اس کی چلتی ہے وہ جو چاہتا ہے
हबीब इन लोगों से कह दो, वक्त का दज्जाल हो या फिरौन या फिर वो हरम हो या चंगेज, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी चलेगी, हमारे अलावा किसी की नहीं चलेगी। और फिर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये दुनिया वाले, ये बड़े बड़े जालिम, ये बड़े बड़े हाकिम हमारा कत्लेआम क्यों कर रहे हैं? तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की कुल्हाड़ी है, ये अल्लाह का लश्कर है। जब हम उनके दीन पर कुल्हाड़ी चलाएंगे, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, हमारे सरों पर कोई हाथ रखने वाला न रहेगा। अल्लाह से रिश्ता टूटेगा तो फिर मुसीबतें हमें घेर लेंगी, हुकूमतें हमें घेर लेंगी और लोग हमें तबाह बर्बाद करेंगे। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो, क्योंकि हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, इस कलमे का मतलब आज तक नहीं समझे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वो अज़्म थी, ये वो वादा था, ये वो हलफनामा था। आपने देखा होगा पुलिस वाला जब पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है और पुलिस की नौकरी करता है, उसके हलफ दिलाया जाता है, मैं हलफ लेता हूँ दगा नहीं करूँगा, गद्दारी नहीं करूँगा, हराम नहीं खाऊंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, ईमानदारी, दयानतदारी, इंसाफ के साथ एक नजर से सबको देखूंगा, साथ पात धर्म सबसे अलग हटकर हलफनामा होता है हर महकमे में, हर विभाग में, हर जगह। इसी तरह आपने हलफ लिया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह मैं ईमान लाता हूँ तेरी ज़ात पर, तेरी ताकत पर, तेरी हुकूमत पर, तेरी सल्तनत पर, तेरी कुदरत पर, हर जगह तेरे हाजिर नाज़िर होने पर, लेकिन तेरी मौजूदगी में तेरे कानून की धज्जियां उड़ाता हूँ। तूने मना किया, तेरे हबीब ने मना किया, मैं नहीं माना। 5 मरतबा तूने मुझे बुलाया, मैं नहीं आया। तूने कहा सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ मुसलमानों उठ जाओ, नमाज बेहतर है नींद से। मैंने कहा नहीं नहीं, नींद बेहतर है, मैं सोता रहा, मैं नहीं आया। कदम कदम पर हमने जुर्म किया, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, कुरान करीम पर। मेरे भाइयों, हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम से दूर कर दिया। जिसके पास थोड़े से पैसे ज्यादा हो गए, उसके बच्चे आज कॉलेजों में चले गए, गरीबों के बच्चे मदरसों में चले गए। ये हमारी सोच है, ये हमारी तकसीम है। मेरे भाइयों, जैसी हमारी सोच होगी, अल्लाह की मदद हमारे लिए उस एतबार से आएगी। अपनी सोच को बदलो तो कुदरत अपना फैसला बदले। इसलिए एक दूसरे के हमदर्द बनो, एक दूसरे के गम में शरीक होने वाले बनो, एक दूसरे की तरफ की देखकर जलना नहीं, हसद नहीं, खुशी और कहना कि अल्लाह इसकी हिफाजत करे, इसकी मदद करे और अल्लाह मुझे भी दे, तो अल्लाह ऐसे बंदों से खुश होता है। मेरे भाइयों, इस्लाम में क्या है? इस्लाम में ये है कि आदमी अपने आप को सबसे बदतर समझे, मैं सबसे बदतर हूँ, सब मुझसे अच्छे हैं, ये है इस्लाम। और हम क्या करते हैं? मैं अच्छा हूँ, सब बुरे। हमने उल्टा कर दिया। मेरे भाइयों, मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज खानकाह में मजलिस, उलमा की मजलिस लगी हुई थी, खास मजलिस। उसमें फरमाया, ऐ लोगों, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मेंबर पर बैठा हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? तो बांग्लादेश के बड़े बड़े शेखुल हदीस वहाँ मौजूद थे, उनकी चीख निकल गई, हजरत आप ये क्या फरमा रहे हैं? आप बगैर कसम खाए भी अगर कोई बात कहें, हम आपकी बात क्या नहीं मानते? फरमाया नहीं, फिर सुनो, मेंबर पर बैठा हूँ, मस्जिद में हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने आप को खिंजीर से भी बदतर समझता हूँ। चीख निकल गई, क्या कहते? फरमाया मिटा दे और फनाह कर दे, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। हम सब अपने आप की तामीर में लगे हुए, इसका मकान, मेरा मकान इसका मकान से अच्छा हो, मकान बन गया, इसमें मार्बल हो, अब टाइल्स हो, अब फर्नीचर हो, अब बेडरूम हो, अब अटैच हो, बस सब इसी उधेड़ बुने हम लगे हैं। तुम्हें पता नहीं, मौत का फरिश्ता आकर अचानक से पकड़ेगा और मौत की किसी से रिश्तेदारी नहीं,
موت کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا. بڑے بڑے ظلم کرنے آئے اور بڑے بڑے ہٹلر آئے اور بڑے بڑے ڈون آئے جن کے ٹیلی فون سے بھگدڑ کرتی تھی اور جن کے پیروں کی ڈھانک سے راستے بنتے تھے. موت نے انہیں زیر و زبر کر دیا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، علماء لکھتے ہیں 40,000 شہر کو فتح کیا اپنی تلوار سے، اپنی بازوؤں سے، لیکن موت نے جب ان پر وار کیا تو زیر زمین جانا پڑا. تم دیکھتے نہیں ہو ایک آدمی نے اپنے ہاتھوں سے بنگلہ بنایا، اس میں ماربل لگایا، ٹائلز لگائی، بیڈ روم، باتھ روم، سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر اور گرمی سے بچنے کے لیے ایسی. موت آئی، اپنا خوفناک پنجہ گاڑ دیا، اپنے ارمانوں سے بنایا ہوا بنگلہ دوسروں کے حوالے کر کر مٹی کے گڑھے میں جا کر سو گیا. کیا اس منظر کو تم نہیں دیکھتے؟ وہ تمہارے اپنے جو تیرے جانثار تھے اور جن کے لیے تو لوگوں سے لڑتا تھا. میرے بھائیوں، وہ تجھے مٹی کے گڑھے میں ڈال کر اور تجھے دفن کر کر چلے آئیں گے اور وہ لڑیں گے تیری پراپرٹی کے لیے لڑیں گے اور وہ لڑیں گے تیرے کاروبار اور تیرے اس کے لیے لڑیں گے، تیری ذات کے لیے نہیں لڑیں گے. یہ دنیا کی حقیقت ہے اور یہی دنیا کی اصلیت ہے. میرے بھائیوں، لوٹو، واپس لوٹو اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اور اللہ سے کہہ دو اللہ ہم سے خطا ہو گئی، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. میرے بھائیوں، اللہ غفور رحیم ہے. صدق دل سے، تہے دل سے اللہ سے معافی مانگو. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. تو میرے بھائیوں، آپ یہاں سے جب جائیں تو یہ عزم کر کر جائیں انشاءاللہ آج سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور ہم نے جو عزم کیا، جو وعدہ کیا اللہ سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اس پر شریعت مطہرہ کی کسوٹی پر ہماری زندگی کو اگر ناپا جائے گا انشاءاللہ اس پر کھڑا اترنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں تھکا ہوا ہوں، میرا گھر مجھے اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ. اس لیے آپ وعدہ کرو، کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز آج سے پابندی سے پڑھیں گے اور دعا ہونے تک ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.